الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شمار ممکن نہیں ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے احسانات ہیں۔ ان بڑے احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کی اور بھی کتابیں ہیں، لیکن جو مقام کتاب اللہ کا ہے، قرآن مجید کا ہے، وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ اور ان احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ نبی اور بھی ہیں، رسول اور بھی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں، وہ عبادتیں بھی دوسری امتوں سے بہتر عبادتیں دی ہیں۔ روزے پہلی امتیں بھی رکھا کرتی تھیں، لیکن رمضان کے روزے ہمارے ہی نصیب میں آئے۔ نمازیں جو ہے وہ اور بھی امتیں پڑھا کرتی تھیں، لیکن 5 نمازیں پڑھ کر 50 کا ثواب ہمیں ہی ملا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں جن میں ہم منفرد ہیں۔
اور انہی احساناتوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ جس ہم وقت میں جی رہے ہیں وہ وقت بھی بڑا نرالا ہے، اور اس وقت کا بھی اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وقت کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اس سے وقت کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وقت ویسے ہی اس قدر قیمتی ہے جس قدر ہماری جان قیمتی ہے، کیونکہ جان کیا ہے؟ وقت ہی تو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں عطا کیا۔ اور خدا نخواستہ اگر ہمیں یہ خدشہ ہو کہ وقت ختم ہونے والا ہے، کوئی شخص بیمار پڑ جائے، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس قدر ہاتھ پیر مارتا ہے، بلکہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر اس وقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وقت کی کس قدر ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں مختلف اوقات ہیں، ان کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ تو وقت سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مختصر وقت کے اندر لمبا سفر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لمحوں میں صدیوں کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر 3 صحبتوں کا اہتمام کریں، 3 باتوں کا اہتمام کریں، آپ بڑے مختصر وقت میں بہت لمبا سفر طے کر جائیں۔ بسا اوقات انسان صدیوں میں لمحات کا سفر بھی نہیں کرتا، اور بسا اوقات انسان لمحات میں صدیوں کا سفر کر لیتا ہے۔ تو 3 چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے تو پھر جو ہے آپ لمحے کے اندر صدیوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ اگر اچھی صحبت اختیار کی جائے تو صحبت کا جو ہے وہ بڑا اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اس اچھی صحبت کی وجہ سے آپ صدیوں کا سفر لمحات میں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو ہے وہ بڑا اعتبار ہے۔ جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاصل کر سکتے ہیں وہ کسی اور کی صحبت میں نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمارے ہاں جو ہے صحبت کا اعتبار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم صحبت کا بڑا اعتبار ہے۔ اگر صحبت کا اعتبار نہ ہوتا تو صحابی نہ کہلاتا، اگر صحبت کا اعتبار نہ ہوتا تو تابعی نہ کہلاتا، اگر صحبت کا اعتبار نہ ہوتا تو تبع تابعین نہ کہلاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی، اس شخص کے بھاگ جاگ گئے ہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ وطوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور وہ شخص بھی بڑا خوش نصیب ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو سکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکی کے راستے پر گامزن رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیاں کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے آپ کے درمیان میں اور آپ کے گناہ کے درمیان میں کوئی حائل ہو جائے، تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ اللہ کی قسم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بسا اوقات انسان لمحات میں صدیوں کا سفر کر لیتا ہے۔
اور بری صحبت آپ کو بسا اوقات جو ہے اس گڑھے میں دھکیل دیتی ہے جہاں پر آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کی تو مثال ایسے ہے جیسے آپ خوشبو والے کے پاس چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دکان میں گئے ہیں، ضرور بضرور وہاں سے کچھ خریدنے کے لیے ہی گئے ہیں۔ جب خریدیں گے تو جس عرصہ وہ خوشبو استعمال کرتے رہیں گے آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، وگرنہ جب آپ عطار کی دکان میں داخل ہوتے ہیں تو عطار کی عادت ہے کہ آپ کو وہ چیک کرواتا ہے، خوشبو آپ کے ہاتھ پر لگاتا ہے، آپ کے کپڑوں پر لگاتا ہے۔ تو جب تک وہ خوشبو آپ کے جسم پر رہے گی اور آپ کے کپڑوں پر رہے گی، آپ خوشبو آپ کو آتی رہے گی، ارد گرد والوں کو بھی خوشبو آتی رہے گی۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو جس عرصے آپ اس دکان میں ہیں اس وقت تک تو آپ عطر سے اور خوشبو سے معطر رہیں گے اور آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ یہی اچھی صحبت کی مثال ہے۔ اور بری صحبت کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی لوہار کے پاس جو بھٹی چلا رہا ہو اس کے پاس بیٹھ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگاری اڑے، آپ کے کپڑوں پر جو ہے وہ گرے، آپ بھی جل جائیں، آپ کے کپڑے بھی جل جائیں۔ یہ بری صحبت کی مثال ہے۔ اور اگر آپ چنگاریوں سے محفوظ رہے تو جس قدر عرصے وہاں پر رہیں گے اس قدر جو ہے حرارت آپ کو ملتی رہے گی، گرمی ملتی رہے گی، بدبو جو ہے وہ آتی رہے گی۔ تو اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو تبدیلی کی سب سے جو ہے وہ آسان رستہ یہ ہے کہ آپ اچھی صحبتوں کو اختیار کرنا شروع کر دیں اور بری صحبتوں سے کنارہ کشی۔ اور دوسرا جو ہے وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ اچھی جگہوں پر جو ہے اس کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح اشخاص کا اعتبار ہے اس طرح جو ہے وہ جگہ کا بھی بڑا اعتبار ہے۔ مسجد اور بازار جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد میں جب آپ آتے ہیں خواہ جو ہے وہ نیکی کرنے کا دل کرتا ہے، جتنا وقت یہاں پر گزاریں گے وہ وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا، اور آپ جو ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے معتبر جو جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روئے زمین پر وہ مسجدیں، اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار۔ تو اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آسانی سے وہ نیکی کر دیں تو اپنا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لٹکا لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 7 آدمیوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینی ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے اس کا بڑا اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر اس مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ کو 25 سے 27 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ تو یہ نیکیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ بیت المقدس اس کا ایک اپنا اعتبار ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 250 سے 500 گنا تک ہے۔ اور پھر اگر آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو 1000 گنا تک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من استطاع ان یمت فی المدینہ فلیمت، جو اس بات پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ حوصلہ دے رکھا ہے، وسائل دے رکھے ہیں کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ مدینے میں فوت ہو۔ علماء کہتے ہیں عبادت کے اعتبار سے سب سے معتبر جگہ جو ہے وہ مکہ ہے، مسجد الحرام۔
لیکن رہائش کے اعتبار سے سب سے معتبر جگہ جو ہے وہ مدینہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے مدینہ کو اختیار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل یہ صحیح حدیث ہے، من استطاع ان یمت فی المدینہ فلیمت، جو اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں فوت ہو، اسے مدینے میں ہی فوت ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے مسجد الحرام، اس کی تو کیا باتیں ہیں کہ اگر آپ ایک نماز پڑھ لیں تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر آپ 5 نمازیں پڑھ لیں تو آپ کو 5,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ کیلکولیشن کیجئے، ایک دن نماز پڑھنا مسجد الحرام میں ایسے ہے جیسے آپ نے 350 سال سے زیادہ کی نمازیں پڑھ لی، 350 سال سے زیادہ نمازیں آپ نے پڑھ لی۔ تو یہ لمحات میں جو ہے وہ صدیوں کا سفر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اچھی صحبت اختیار کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھی جگہ کو اختیار کیجئے، بری جگہ پر نہ جائیے، بری جگہ پر نہ جائیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری تو کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شبہات والی جگہ سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ آپ جو ہے شبہات سے بھی بچیں، شبہات والی جگہ پر بھی نہیں ہونا چاہیے، مشکوک لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو نہیں ہونا چاہیے، مشکوک جگہ پر آپ کو نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے، ہمیشہ جو ہے وہ اچھی جگہوں کو اختیار کیجیے، آپ کی بڑی آسانی سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس ترقی کے سفر میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اچھے وقت کا اہتمام کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لمحات میں صدیوں کا سفر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک رات 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت بنتی ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شکوہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقابلہ السابقہ سے ہے، ان کی عمریں جو ہے 1000 سال ہیں، 100 200 300 400 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف تبلیغ 950 سال کی، اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی۔ تو اس 60 اور 70 میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا لے کر جائیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وقت کی برکت ہے اسی سے استفادہ اٹھانے کی طرف پھر نشاندہی کی ہے۔ بلکہ ہماری تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم وقت عصر میں جی رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھیں جو ہماری گھڑیاں ہیں نا، یہ نظام شمسی سے جو ہے وہ اس کا نظام چلتا ہے، ہماری گھڑیوں کا تعلق ہمارے سورج سے، اور یہ نظام شمسی کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جس قدر ذرات ہیں، ان ذرات میں سے ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو وقت ہے اس کا تو تعلق اس نظام شمسی سے ہے، اس جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، مہینوں کا ہم حساب کرتے ہیں، گھڑیوں کا ہم حساب سورج کے حساب سے کرتے ہیں۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب اس سے ہٹ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بسا اوقات ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بسا اوقات ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے، یہ آپ کو قرآن مجید سے مضمون مل جائے گا کہ ایک دن 50,000 سال کا بھی ہوتا ہے، ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا بھی ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم یہودیوں نے جو وقت گزارا ہے بنی اسرائیل نے، وہ فجر سے لے کر ظہر تک گزارا ہے، اور فجر سے ظہر تک جو کچھ انہوں نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت کا پورا ان کو معاوضہ دیا۔ اور عیسائیوں نے ظہر سے عصر تک کا وقت گزارا ہے، اور جو انہوں نے محنت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کا پورا معاوضہ دیا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں جو وقت دیا ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت دیا ہے۔ یہ جو ہے وہ مغرب کا وقت کا مطلب ہے کہ قیامت آنی ہے، اور یہ زندگی کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جانا ہے، سورج غروب ہو جانا ہے، اس دنیا کا سورج غروب ہو جانا ہے۔ تو ہمیں جو وقت ملا ہے عصر سے لے کر مغرب تک کا ملا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس وقت میں محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر دیں گے، ڈبل اجر دیں گے، ڈبل معاوضہ ملے گا۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ تفریق کیوں، عیسائیوں نے اعتراض کیا یہ تفریق کیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے محنت کی ہے اس کا معاوضہ تمہیں پورا کا پورا ملا ہے۔ وہ کہیں گے ہاں پورا کا پورا ملا ہے۔ کہا پھر یہ میرا فضل ہے، یہ میری رحمت ہے، یہ میری شفقت ہے، یہ میری عنایت ہے، اور میں جس پر چاہتا ہوں اپنی عنایت کرتا ہوں، جس پر چاہتا ہوں اپنا فضل کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ اس قدر قیمتی وقت ہے جس وقت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جی رہی ہے کہ اس وقت کی خواہش ہر نبی کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اس وقت کی خواہش کرتا رہا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ لوگ کس قدر خوش نصیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی خواہش کو پورا نہیں کیا، صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ خواہش کو پورا کیا۔ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں گے، اور بطور جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ وقت گزاریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ رحمت کی۔ یہ عصر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سال میں پھر کچھ ایسے اوقات ہیں جن سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، تو ان میں سے رمضان کا وقت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اوقات کی تقسیم کی ہے اس میں جو آخری ایک تہائی ہے اس کا بڑا اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آپ دیکھیے سال کا آخری ایک تہائی جو ہے وہ رمضان بنتا ہے، شوال بنتا ہے، ذی القعدہ بنتا ہے، ذی الحجہ بنتا ہے۔ رمضان کی شان جو ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ شوال حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ذی القعدہ محرم جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے، اور حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ذی الحجہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ، بلکہ ذی الحجہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ساری کی ساری برکتیں، ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، فجر کے وقت سے یاد آیا، بات کی جا رہی تھی کہ آخری ایک تہائی، رات کا آخری ایک تہائی جو بنتا ہے وہ تہجد کا وقت بنتا ہے، فجر کا وقت بنتا ہے۔ تو اس وقت کا بڑا اعتبار ہے۔ دن کا آخری ایک تہائی عصر سے مغرب تک کا بنتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتوں میں بعض دن معتبر بنائے ہیں، جمعرات کا دن معتبر بنایا ہے، پیر کا دن معتبر بنایا ہے۔ ان دونوں دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت صیام میں ہوتے تھے، روزے کی حالت میں ہوتے تھے ان 2 دنوں میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ جو جمعہ ہے یہ بڑا معتبر جو ہے وہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کی طرف رہنمائی کی، ان کے لیے اتوار معتبر بنایا۔ یہودیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کو معتبر بنایا، اور جب انہوں نے ان 24 گھنٹوں کی قدر نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، جو شخص اس قیمتی وقت کا اعتبار نہیں کرتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ تو یہ جمعہ ہفتے سے کہیں بہتر ہے، اور ہمارے جمعے کا کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 1 گھنٹہ مانگا ہے۔ اس مسجد میں 1 گھنٹہ بنتا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتا، اور ہم اس گھنٹے کے ساتھ کیا کرتے ہیں سب کو پتا ہے۔ یہودیوں نے 24 گھنٹے ان کو پابند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب انہوں نے اس وقت کی قدر نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ ہمیں جمعہ جو ہفتے سے زیادہ قیمتی ہے اس میں بھی صرف 1 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے گزارنا ہے۔ اس مسجد میں، بعض مسجدوں میں تو 40 منٹ میں جو ہے نپٹ جاتا ہے سارا نظام۔ جب میں آیا تھا تو یہاں پر 1.5 صف سے زیادہ نہیں تھی، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ذلت کا کیوں شکار ہیں، ہم پستی کا کیوں شکار ہیں۔ ذلت اور پستی کا شکار اس لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوقات کو معتبر بنایا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کی کوئی حسرت باقی نہیں رہے، کوئی حسرت نہیں باقی رہے گی، جو کچھ چاہیں گے آپ کو اس جنت میں ملے گا، بلکہ حقیقی آزادی کا تصور ہی جنت میں ہے۔ جنت میں جاننے کے بعد ہی انسان آزاد ہوگا، اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، اس دنیا میں اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، اپنی من موجیاں نہیں کر سکتا۔ صرف جنت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان اپنی من موجیاں اور من مرضیاں کرے گا۔ حقیقی آزادی کا تصور صرف جنت میں ہے، اور وہاں پر کوئی حسرت نہیں رہے گی، لیکن ایک حسرت باقی رہے گی، اور وہ حسرت یہ ہوگی کہ کاش یہ جو وقت ہم نے ضائع کر دیا، اس وقت کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ کاش اس وقت کو کا بھی صحیح استعمال کر لیا ہو، یعنی وہ وقت جو ضائع کیا ہے، اور ضائع کرنے میں ایک تو فضول ضائع کر دینا ہے، اور دوسرا گناہوں میں اس وقت کو گزارنا ہے۔ تو وہ لمحات جو ہے حسرت سے انسان دیکھے گا کہ کاش ان لمحات میں کوئی نیکی کر لی ہوتی تو آج جس مقام پر ہے اس سے اونچے مقام پر ہوتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت رکھی ہے کہ ماڈل کالونی میں بستے ہوئے وہ پھر گلستان جوہر کے خواب دیکھتا ہے، گلستان جوہر میں بستے ہوئے گلشن اقبال کے خواب دیکھتا ہے، گلشن اقبال میں بستے ہوئے ڈیفنس کے خواب دیکھتا ہے، ڈیفنس میں بستے ہوئے لاہور کے خواب دیکھتا ہے، لاہور میں بستے ہوئے اسلام آباد کے خواب دیکھتا ہے، اور پھر باہر جانے کے خواب دیکھتا ہے۔ بہتر سے بہتر کی جو ہے وہ اسے توقع رہتی ہے۔ تو جنت میں بھی جب اسے دوسرے جنتی ستاروں کی مانند نظر آئیں گے تو دل میں یہ جو ہے کسک رہے گی، پشیمانی رہے گی کہ کاش وقت نہ ضائع کیا ہو۔ یہ عام وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ جو قیمتی وقت ہے، رمضان کا وقت ہے، یہ جو قیمتی لمحات ہمارے ہر روز آتے ہیں، تہجد کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے،
اس وقت کو دیکھ کر انسان حسرت نہیں کرے گا، کیا اس سے پچھتاوا نہیں ہوگا، کیا وہ پشیمان نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی والفجر ولیال عشر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ تبارک و تعالی العمل فیہا من هذه الایام۔ تو بات ہو رہی تھی کہ وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وقت بڑا قیمتی ہے، اور پورے سال میں سب سے جو زیادہ قیمتی وقت ہے وہ یہ 10 دن ہیں، جو جس 10 دنوں کے اندر ہم وقت گزار رہے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ رمضان میں آخری 10 دن تو کچھ اہتمام نظر آتا ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہیں جو رمضان کے 10 دنوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ علماء اس طرح تفریق کرتے ہیں کہ رمضان کی وہ 10 راتیں معتبر ہیں، ہاں جی، اور یہ 10 دن پورا 24 گھنٹے کے اعتبار سے معتبر ہے، اور رمضان سے زیادہ معتبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من ایام العمل فیہا احب الی اللہ تبارک و تعالی من هذه الایام۔ ان ایام میں کوئی شخص بھی جو عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دوسرے سال کے جتنے بھی ایام ہیں ان سے زیادہ اس ایام کے اندر نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اگر دوسرے ایام میں ہو تو ان ایام کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور جان لیجئے جہاد اسلام کی کوہان ہے، سب سے اونچا مقام ہے۔ تو کہا جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو میدان کارزار میں اپنی جان لے کر جائے، اپنا مال لے کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مال بھی قبول کر لیا جائے اور وہ جان بھی قبول کر لی جائے، شہید بھی ہو جائے اور مال بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلے جائے۔ اور افضل جو شہید ہوتا ہے، سب سے افضل وہ شخص ہوتا ہے جو شخص جو ہے